اجنبی نہیں ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کا انتخاب کیا ہے، اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چھانٹ کر اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے۔ اس آیت کریمہ سے بھی یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ علماء کرام جو حاملین قرآن و سنت ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں، اسی لیے ان کی عظمت کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالی درجات بلند فرماتے ہیں ان لوگوں کے جنہیں ایمان کی دولت حاصل ہوئی، اور اسی طرح ان لوگوں کے درجات بلند کرتے ہیں جن لوگوں کو علم کی دولت سے نواز دیا گیا۔ لہذا یہ علماء کرام اللہ کے رسول اور تمام پیغمبروں کے قریبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں جن کے درجات کی بلندی کا قرآن کریم میں واضح اعلان کیا گیا ہے۔ اور آج الحمدللہ ہمارے لیے یہ گھڑی باعث مسرت ہے کہ یہی علماء جن کے دیکھنے پر، جن کی زیارت پر، جن سے مسافر اور ملاقات پر اللہ تعالیٰ نے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، یہ اکابر علماء کرام ہماری جلسگاہ میں، ہمارے اسٹیج پر الحمدللہ تشریف فرما ہے۔ تو آپ تمام حضرات سے بھی میں گزارش کروں گا کہ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں وہ جلسگاہ میں بیٹھے، جو ابھی تک حاضر نہیں ہو سکے ہیں وہ بھی اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جلسگاہ میں جلد از جلد تشریف لائیں، اس لیے کہ اب الحمدللہ اس اجلاس کا باضابطہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب سے جو کلام ہر طرح سے اعلیٰ، جس سے چلا وہ اعلیٰ، جہاں سے چلا وہ اعلیٰ، جو لے کر آیا وہ اعلیٰ، جس پر لے کر آیا وہ اعلیٰ، جس کے لیے لایا وہ اعلیٰ، جہاں لے کر آیا وہ اعلیٰ، جس زمانے میں آیا وہ اعلیٰ، جس مہینے میں آیا وہ اعلیٰ، جس رات میں آیا وہ اعلیٰ، جس گھڑی اور وقت میں آیا وہ اعلیٰ، وہ کلام جو ہر طرح سے اعلیٰ ہے، جس کے تمام واسطے اعلیٰ ہے، جو اپنے اندر سکون و برکت کے خزانے سمیٹے ہوئے ہیں، جس سے انسانیت ملی، شیطانیت کا خاتمہ ہوا، جس سے ہدایت کی شعاعیں پھوٹی اور ایک نئی شریعت کا آغاز ہوا، جس سے توحید کی بادیں بہار آئی اور وحدانیت کا رنگ چھا گیا، جس سے ایمان کی فضا قائم ہوئی اور اسلام کا پرچم سارے عالم میں لہرایا، جس سے اخوت و محبت کی شمعیں روشن ہوئی اور گمراہ قوم کو راہ ہدایت ملی، جس سے عابد و معبود کے درمیان رشتہ قائم ہوا اور بت پرستی کے سورج کو کہن لگ گیا، جس سے جن و انس کو قیامت تک کے لیے دستور زندگی ملا اور چوری، ڈاکہ زنی، شراب نوشی کے دروازے بند ہو گئے، جس سے امن واقعی اور سکون حقیقی حاصل ہوا اور ہر سو امن و امان کی فضا قائم ہو گئی۔ خلاصہ کلام یہ کہ جس کے آنے سے تمام برائیوں کا خاتمہ ہوا اور ہر اچھائی نے جنم لیا، تو اسی مبارک کلام اور اللہ پاک کے پاک کلام کی پاک آیتوں سے پاک مجلس کا پاک آغاز کرنے کے لیے ایک ایسے پاک قاری سے گزارش کر رہا ہوں جو اپنی زبان کی حلاوت، لہجے کے سوز و گداز اور انداز کے زیر و بم سے کانوں میں رس گھول دیتے ہیں، دلوں کو تڑپا دیتے ہیں، روحوں کو مست اور آنکھوں کو آپ دیدہ بنا دیتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا ہمارے اس پورے علاقے کی عظیم دینی درسگاہ کے مایانات استاد جناب حضرت مولانا قاری محمد مبارک صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ گل ہے، گلاب ہے، سبزہ ہے، بہار ہے،
گل ہے، گلاب ہے، سبزہ ہے، بہار ہے، آئیے قاری صاحب بس آپ کا انتظار ہے۔ موصول تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس بزم کو بارونق فرمائیں۔ بس شور بہت ہو رہا ہے، اے بچوں یہ خاموش بیٹھے، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوگی اور تلاوت کا ادب یہ ہے کہ غور سے سنا جائے، دل لگا کر سنا جائے، اور یہ بھی یاد رکھیے غور سے سننا، کان لگا کر سننا قرآن کریم کا یہ واجب ہے۔ تو آپ حضرات جو کھڑے ہوئے ہیں قرآن کریم کے ادب میں آپ حضرات بھی بیٹھیے گا، یقیناً آپ کے دلوں میں محبت ہے اور کھڑے ہونے والوں کے کانوں میں میری آواز بھی جا رہی ہوگی، یقیناً وہ قرآن پاک کے ادب میں جہاں ہے اس جلسگاہ میں الحمدللہ بیٹھیں گے اور مکمل تلاوت کلام اللہ سے فیضیاب ہوں گے۔